پہلے اپنا اور ہمارا کانسیپٹ درست کر لیں۔ دیکھیں، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر ایک فعل اختیاری ہے سبحان اللہ، جس کو سبحان بٹھا لے اللہ، دماغ میں۔ سبحان صبر ایک فعل اختیاری ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس کو میں کر بھی سکتا ہوں، چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ جب کوئی کام اس کیفیت میں آئے گا تو اسی کیفیت کے بارے میں پروردگار عالم مجھ سے کہے گا تم یہ کام کرو یا نہ کرو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ چلے گا کہ جب بھی خدا کسی چیز کے بارے میں آپ کو کرنے کا حکم دے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فعل اختیاری ہے۔ سبحان کیونکہ اگر آپ کسی کام کو کر نہیں سکتے، خدا وند متعال اس کے بارے میں نہ یہ کہتا ہے کہ کرو اور نہ یہ کہتا ہے کہ نہ اڑو۔ مثال کے طور پر آپ اللہ اڑ نہیں سکتے، آپ اڑ نہیں سکتے اللہ تو پروردگار یہ نہیں کہے گا کہ اڑو، اور نہ یہ کہے گا کہ مت اڑو، کیونکہ اڑنا فعل اختیاری ہے ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم نے صبر کی ہمیں تلقین کی ہے، صبر کو اپنانے کا حکم دے رکھا ہے، صبر کے ساتھ جینے کی ہمیں بار بار تلقین کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر ایک فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیے، لوگ جو جینے کے اصول جو ہم نے بنائے ہیں، ان جینے کے اصول میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نہ کر سکے وہ صبر کرے، جو کچھ نہ کر سکے تو وہ صبر تھوڑی کر رہا ہے۔ صبر تو فعل اختیاری ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل جو مشہور لطیفہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ میدان دوڑ میں ایسا بھاگا کہ سب سے آگے پہنچ گیا۔ جب دیکھا گیا کہ بھئی لسٹ میں نام ہے تو لسٹ کے اندر نام بھی نہیں تھا اس کا، تو پوچھا بھئی آپ کون ہیں اور سب سے آگے کیسے پہنچ گئے؟ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے کتا کیسے چھوڑا تھا۔ اللہ تو اب وہ بیسیکلی رنر نہیں ہے، وہ بچاؤ کی کیفیت میں ہے۔ بالکل یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ آپ یہاں پر آ کے صبر جو کر رہے ہیں مجبوری کا نام نہیں ہے۔ اگر جیسے آپ مجبور ہو جاؤ گے تو یہ صبر اجر کھو دے گا، اجر ختم ہو جائے گا اس میں۔ جب آپ کی اختیار میں ہے، جب آپ کر سکتے ہیں اور اس وقت کریں گے تو اجر پائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو اجر نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قدرت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کسی خاص موٹیو کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں دشمن سے بدلہ لے سکتا ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے، لیکن میں صرف اس لیے نہیں لے رہا ہوں بدلہ کہ مومن ہے۔ اب میرے پاس ایک لاجک آ گئی یہاں پر، سبحان تو وہاں پر لاجک ہے اور یہاں پر میرا انتقام ہے اور یہاں پر میرے پاس موجود ہے صبر، تو یہ کہلائے گا صبر۔ اب ایک آدمی ہے جسے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے بدلہ لینے کی، تو کیا میں بدلہ نہیں لے پا رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ میں صابر ہوں؟ صابر نہیں ہوں، بالکل بھی صابر نہیں ہوں۔ تو وہ جو ہوتا ہے وہ فعل اختیاری ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ صبر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ معاشرے میں جینے کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ للہ، اللہ کے لیے اس کام کو آپ انجام دیتے ہیں، فعل اختیاری ہے، اور جب تک یہ فعل اختیاری رہے گا عظیم ہے اور اس پہ اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اب رہے گا آپ کو دوسرا والا جو حساب کا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کر سکتے تھے، معجزات کی طاقت ہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے نہیں دکھایا۔ نبی کریم پر اوجھڑیاں ڈالی گئی، صبر کرتے رہے، اللہ ہے نا؟ جناب سیدہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، صبر کرتی رہے۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، صبر کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم مسلسل پلان بنا کے کیا گیا، صبر کرتے رہے۔ تو آپ کا سوال یہی ہے کہ یہ معجزہ دکھا سکتے تھے، تو اگر معجزہ دکھا دیتے تو اجر کس بات کا تھا؟ اللہ، اجر کہاں ہے پھر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معجزہ دکھایا جاتا ہے، یہ جو معجزہ دکھایا جاتا ہے، یہ ایسا کھیل نہیں ہوتا ہے، یہ کسی مقصد اور موٹیو کے تحت ہوتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے جب جا کے وہ دکھایا جاتا ہے معجزہ، اور یہاں پر آ کے جب مطلوب ہی یہ ہو کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید دیکھا جائے، تو ٹھیک ہے، رضاً برضائہ و تسلیماً لامرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔